شروع کرنا تھا. تو ماہ مبارک رمضان جو کہ ماہ قرآن ہے، اس میں ایک تو خواہش یہ تھی کہ ہم جو مہینے میں 2 درس ہوتے ہیں تو 2 کے بجائے 4 درس کی کوشش کی جائے اگر گنجائش ہو. ایک شاید درس کی یہاں پہ مجلس کی وجہ سے شاید ہم نہ کر پائیں، 3 درس کوشش کریں گے. اس طرح سے مراد جس طرح مجھے دیر ہوگی اس طرح سے نہیں، جو جس طرح درس ہوگا اس طرح سے انشاءاللہ 3 دروس کی ہم کوشش کریں گے. اس کے لیے جو جس چیز کا انتخاب کیا آپ نے اگر توجہ کی ہو تو شب قدر کے بارے میں جو روایت ہے کہ جس میں آسان ہے ایک درود پڑھ رہا ہوں. امام نے 23ویں شب کی رات میں 3 سورتوں کے پڑھنے کی تاکید کی ہوئی ہے، جس میں سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم اور سورہ دخان. تو چونکہ اس رات میں ان کے پڑھنے کی تاکید ہے تو یقیناً ان کے اندر ایسے ہی کچھ مطالب ضرور ہیں کہ جس کی طرف معصوم چاہتے ہیں کہ ہم توجہ کریں. یوں ہم نے ان دروس کے لیے ان صورتوں کا انتخاب کیا ہے. کوشش کریں گے کہ زیادہ تشریح کے بجائے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم سورہ مبارکہ عنکبوت سے آغاز کریں گے. عنکبوت کا معنی مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی یا مکڑے کو عنکبوت کہتے ہیں. اس صورت کے اندر مشرکین کے عقیدے کے بارے میں بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جن طاقتوں کو، جن بتوں کو خدا کے مقابلے میں مشرکین جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جن کو وہ اپنا معبود مانتے ہیں، وہ اس قدر کمزور ہیں کہ جیسے مکڑی کا جالا. جس طرح مکڑی کا جالا جتنے بھی جانور گھر بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، مختلف انداز میں جانوروں کے رہنے کی جگہ بناتے ہیں وہ، تو ان میں سب سے کمزور ترین جو گھر بنتا ہے وہ مکڑی کے جالے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان افراد کے بارے میں کہ جو اللہ کے مقابلے میں معبود بناتے ہیں، اس دور میں پتھروں کے بت بنائے جاتے تھے، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی سپر پاورز کے سامنے قوموں کا جھکنا ہے وہ اسی معنی میں آتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ عقیدہ اور ان کی یہ معبود یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. چونکہ اس کی آیت نمبر 41 غالباً اس کے اندر اس کا ذکر کیا، تو اسی سے اس سورت کو عنکبوت کہا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ عنکبوت کی بات کریں، مکڑی کی، تو خود اس جانور کے اندر بھی عجیب و غریب پروردگار کی نشانیاں ہیں. یعنی جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس جانور کے بارے میں جو بیان کیا گیا وہ بھی تعجب انگیز ہے کہ انسان واقعی حیران ہوتا ہے پروردگار کی خلقت کے بارے میں دیکھ کر. آغاز کریں گے. اگر آپ اس سے موبائل میں جن کے پاس قرآن مجید ہے تو وہ ساتھ میں شامل ہو جائیں گے، کھول لیں گے، اور خود آیت کو دیکھنے سے بھی مزید ذرا آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے. یہ سورت نمبر ترتیب کے حساب سے 29 نمبر سورہ ہے، پارہ نمبر 20 ہے، اور اس کا سورہ عنکبوت کل آیات اس کے اندر 69 ہے. اور آغاز کریں گے پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں گے ذرا؟ حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو. اچھا، یہ اس کا تلفظ بھی درست کر دی. نارملی جو ہم لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے، سنا ہوتا ہے، وہ مقطعات ہوتے ہیں، مقطعات. لیکن اس میں توئی پر زبر ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے مقطعات. مقطعات یعنی وہ حروف جنہیں الگ الگ پڑھا جائے گا، جن کو الگ الگ پڑھا جائے گا. اگر ہم اس کو توئی کی زیر کے ساتھ پڑھیں مقطعات تو اس کا معنی بنتا ہے
جنہوں نے الگ الگ کیا، کرنے والے یعنی فاعل، مقطعات جنہیں کیا جائے الگ الگ انہیں مقطعات کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے منتخب اور ایک ہوتا ہے منتخب۔ منتخب انتخاب کرنے والا، منتخب جس کو انتخاب کیا جائے، مخاطب خطاب کرنے والا، مخاطب جس کو خطاب کیا جائے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، ساتھ ساتھ یہ پیکج میں شامل نہیں تھے، میں نے ایکسٹرا آپ کو دے دی۔ ضرور پڑھے محمد یہ حروف مقطعات ہیں۔ آپ قرآن مجید کوئی بھی کھولیں گے تو اس میں ان حروف کا ترجمہ نہیں ہوتا، جیسے لکھے ہوئے الف لام میم، اس کے ترجمے میں بھی الف لام میم لکھا ہوگا۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ ہے تو وہی 28 حروف ادراجی میں صحیح ہیں، لیکن یہ وہی راز ہے جو اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے۔ تو ان کے بارے میں جو مسمع اور مستند رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کا علم اللہ کو ہے یا راسخون فی العلم کو، اور راسخون فی العلم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام شریف نحن راسخون فی العلم، قرآن نے جن کو راسخون فی العلم کہا وہ ہم آل محمد ہیں۔ تو بس ان حروف کا جو حروف مقطعات کا معنی ہم اور آپ بھی سمجھیں گے کب؟ جب امام زمان تشریف لائیں گے، کیونکہ وہ راسخون آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یعنی لوگ کیا اس طرح سوچتے ہیں کہ بس وہ اتنا کہہ دے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہونے والا، آزمائشیں ہوں گی۔ آیت نمبر 3، اور وہ تحقیق ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ اس دعویٰ جو بھی کہے گا نا میں ایمان لایا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، یا جیسے ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، تو صرف کہنے پر نہیں چھوڑ دیا جائے گا، باقاعدہ آزمائش ہوگی۔ یہ آزمائش کیوں ہوگی؟ وجہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے واضح کرنا ہے کہ سچ بولنے والے کون ہیں اور جھوٹ بولنے والے کون ہیں۔ تو چونکہ رمضان ہے، تھکاوٹ بھی ہوگی، مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال بہت مزیدار ہے، فنی بھی ہے تو مزیدار ہو، یہ ثابت کرنا ہے کہ کون اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو اتنے میں دروازہ مسجد کا کھولنا اور ایک بڑا ہٹا کٹا اونچا ریسٹورنٹ ٹائپ بندہ مسجد میں داخل ہو، اس کے ہاتھ میں بڑا سا چھوڑا تھا۔ ہاں بھائی کون ہے تم میں سے سچا مسلمان؟ لوگوں نے دیکھو اس کے ہاتھ میں چھوڑا ہے، وہ پوچھ رہے کہ سچا مسلمان کون ہے؟ سب چپ ہو۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے شاید اپنی زندگی سے پہلے مایوس ہو چکے ہوں، انہوں نے کہا میں سچا مسلمان، کہا آ جاؤ میرے ساتھ۔ قریب گئے تو ذرا پکڑ کے زور سے دروازے سے باہر لے گئے، دروازہ زور سے بند کر ڈل گئے تو نے کیا ہوگا؟ اب خیر یہ باہر لے کے گئے، اس نے کوئی جانور صدقے کا ذبح کرنا تو وہ چاہ رہا تھا کسی اچھے مومن کے قدموں میں ذبح کرے، 2 بکرے لے کے آیا تھا، تو اس کو باہر لے گیا، اس کے قدموں میں بکرے ذبح کر دیا۔ اب چھت اب دوبارہ چھری لے کے اندر، اب اس کے خون بھی اس کے اوپر۔ اب پہلے لوگ اس کے لہجے اور طریقے سے کہتے ہوتے ہیں، پھر اندر آیا، ہاں جی دوسرا کون ہے؟ اب لوگوں نے دیکھا کہ بابا جی تو گئے، ان کے ذہن نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچے مسلمان کو باہر جا کے ذبح کر رہے ہیں، داعش کا کوئی چھوٹا وہ بندہ ہے، اس نے کہا ہاں جی دوسرا کون ہے؟ سب چپ ہے۔ کسی نے بھی کہا مولوی صاحب
مولوی صاحب نے غصے سے کہا جو کرو گا تو یار پوچھنے آیا تھا کہ کیبل کٹ گئی ہے لگوانے والا تو یہ یعنی یفتنون آزمائش کے بدلے سچے اور جھوٹے کا نہیں پتا چلتا. بہت مشہور جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. 2 محرم کو کربلا جو امام پہنچے تھے اس وقت امام نے ایک خطبہ مختصر اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا تھا. اس کے اندر امام نے یہ کہا تھا, امام نے کہا تھا الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لعب علی السنتہم, دین ان کی زبانوں کے چکھنے کے لیے ہے. کہتے ہیں یہودونہ ما درت معایشہم, جب تک ان کے کام کاج صحیح چلیں, ان کی معیشت کو کوئی پریشانی نہ ہو, ان کی جان کو مال کو کوئی خطرہ نہ ہو, تو یہ دین کے اندر رہتے ہیں. فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّارُونَ, لیکن جب بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں, دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. بس اللہ نے تو یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ تم میں سے جو بھی دعویٰ کرے گا تو اس کی آزمائش ہوگی. آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے واضح ہو جائیں. آیت نمبر 4 حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون, برائی کے مرتکب افراد کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان جو برائی کرنے والا ہے, جو بگاڑ پیدا کرنے والا ہے, جو معاشروں کے اندر برائی خود بھی کرنے والا اور معاشروں کو برائی کی طرف لے کے جانے والے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے بچ نکلے. یعنی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کوئی نہیں یار تیرا رش ہونا ہے روز میشن میں, تو ہم بھی کہیں ادھر ہو جائیں گے, ہمارا نام پکار گے تم آئیں گے نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے طالب علم, وہ مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے یار میشن میں تو بڑا رش ہوتا ہے اور قرآن میں ہے کہ سب کے نام اعمال ان کے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے. کہتا میں اپنا نام اعمال گم کر دوں گا. اب مجھے رش میں کون کیا ڈھونڈے, کہتے کیا ہوگا میرے ساتھ پوچھا, اس لیے بتائیں گے اللہ بھی اللہ اس نے نام اعمال گم کر دیا. خود ہی کہتے ہیں, پھر اللہ بھی کہے کہ کوئی نہیں اس کو دو چار چپیڑے مارو جنت میں مارو, دو چار اس کو چپیڑے لگاؤ پھر اس کو جنت میں لے جائے. تو اس زمانے میں پھر شغلی بات تھی, مباحثے میں اس طرح کی بات وہ کرتے تھے, وہ مجھے یاد رہی وہ بات. جب اس آیت کو پڑھا تو مجھے ان کی بات یاد آتی ہے. یہ نہیں ہوتا اس طرح سے. یہ جو ٹی ایچ ای جو ہے اس کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے. برٹش ایکسنٹ اور امریکن ایکسنٹ میں فرق ہے. وہ اس کو دی پڑھتے ہیں یا دا پڑھتے ہیں. ایک استاد انگریزی کے جن کو پنجابی بھی اچھی آتی تھی, انہوں نے اس کے بارے میں بڑا تاریخی جملہ لگایا. انہوں نے کہا کہ انگریزی کا دی اور پنجابی کا دا جتنے بھی لگے لگاؤ. ایک بات بتائیں, کسی کے ساتھ بھی دا لگایا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا, ممکن نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو وہ جانتا ہے. حتیٰ جو لگا یحول بین المرء وقلبہ, خدا بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. بعض اوقات میں اور آپ بھی اپنے لاشعور میں موجود چیز کے بارے میں سمجھ نہیں پاتے, ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن اللہ کو معلوم ہے اس کے بارے میں. لہٰذا یہاں جو کہا اللہ نے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, کیا جو برائی کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے. ساء ما یحکمون, بہت برا, کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں, جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بچ نکل جائیں گے اس لیے برائیاں کریں گے, اس لیے بگاڑ پیدا کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہونے والا. من کان یرجو لقاء اللہ, جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ باخبر رہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے. وہ بڑا سننے والا, جاننے والا ہے. جس کسی کو بھی اس بات کی امید ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے تو پھر وہ
یقین رکھیں کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے ہی والا ہے، آیا ہی آیا ہے۔ موت کے بارے میں اور آپ بھی، اچھا یہ آپ یاد رکھیں، میں اور آپ اس دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال جتنی بھی عمر یہاں گزارتے ہیں، جب ہم برزخ پہ پہنچیں گے اور وہاں ہم سے پوچھا جائے گا ہاں جی جناب کی عمر مبارک کتنی ہے، فرشتے پوچھیں گے، پتہ ہے ہم کیا جواب دیں گے؟ 70 سال یہاں گزار کے جانے والا کہے گا جناب کوئی آدھا دن یا ایک دن۔ کتنی عمر ہے جناب کی؟ آدھا دن، چلو ایک دن کر لو۔ جانتے کیوں؟ یہ قرآن میں نے اور آپ نے، ہم سب نے جب برزخ میں مرنے کے بعد اگلے عالم میں پہنچنے اور وہاں سے پوچھا جائے گا ہاں بھی بتاؤ کتنا عرصہ دنیا میں رہے، یا اس کو میں اپنے حساب اپنا انداز میں کہوں ہاں جی آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہ کہے گا ایک دن یا آدھا دن۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اگلے اس عالم کی وسعت کو دیکھے گا، اس کی بزرگی کو دیکھے گا، اس کے بڑے پن کو دیکھے گا، تو وہ اس دنیا میں گزارے گئے 60 70 80 سال کو اس کے مقابل میں ایک دن کے برابر پائے گا۔ اسے لگے تو شاید ایک دن ہے۔ ایک روایت کے اندر تقابل کروایا ہے، جس نے اس وقت میں اور آپ اس زمین پہ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آسمان آپ کے سامنے، آسمان کی وسعتیں، زمین کی وسعتیں جیسے چل کے ختم نہیں ہوتے، آپ گاڑی میں بھی چلتے جائیں پاکستان میں بھی ختم ہوتے۔ یعنی اس وقت دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں، پاکستان میں کوئی ایسا فرد آپ کو نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ پاکستان کے چپے چپے میں جا چکا ہے۔ یعنی ہر دیہات میں، ہر چک کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر، چھوٹے بڑے، ہر تحصیل میں، ہر یونین کونسل میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے، یہ نہیں کر سکتی۔ اب اندازہ کریں یہ کتنی وسیع ہے، صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان سے بڑے بڑے ممالک موجود ہیں۔ چائنا کے اندر ڈومیسٹک فلائٹ 8 گھنٹے کی، ڈومیسٹک فلائٹ یعنی جو ملک کے اندر کی فلائٹ 8 گھنٹے تک کی فلائٹ ہے۔ ہمارے ملک میں ڈومیسٹک فلائٹ 3 گھنٹے کی بنتی ہے میکسیمم۔ رشیا کے اندر کی ڈومیسٹک فلائٹ 13 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں وسعت کتنی ہے۔ لیکن اب حدیث سنیں، اب سمجھ میں آئے۔ معصوم فرماتے ہیں جس طرح ماں کے شکم سے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو ماں کا شکم کتنا چھوٹا لگے گا اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جب انسان مرنے کے بعد اگلے عالم میں پہنچتا ہے تو اس کو یہ دنیا ماں کے شکم کی طرح لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں ایک بہت چھوٹی جگہ پہ تھا، وہاں سے ایک بڑی جگہ پہ آیا۔ تو بس موت تو آئی ہی آئی، یعنی میں نے اور آپ نے 70 سال بھی گزارے تو ہمیں ایسے ہی لگے گا جیسے ایک دن۔ اچھا یہ تجربہ اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی تو کل ہی کی بات تھی، 5 سال پہلے کی بات کو، کام 5 سال پہلے کا ہے، جبکہ مجھے اور آپ کو لگتی ہے تو کل ہی کی بات لگ رہی ہے۔ یعنی بیچ میں جو 5 سال گزرے ہیں وہ محسوس ہی نہیں ہوتے۔ یہ اس عالم کی محدودیت کی نشانی ہے۔ لہٰذا یہ موت کا وقت تو آیا ہی آیا۔ ایک حدیث کے اندر انسانوں کی ایج کے بارے میں ایک ترتیب بتائی گئی کہ اگر جو 40 سال کا ہو جائے تو وہ وصیت لکھ لے، اپنی وصیت کر کے 40 کے وقت وصیت کر کے، جو 50 کا ہو جائے تو وہ اپنا سامان باندھ لے کہ بلاوا آنے والا ہے، جو 60 کا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے بعد کی زندگی اس کے لیے ایکسٹرا ہے۔ اب ایکسٹرا زندگی 2 میں سے کسی ایک کام کے لیے ملتی ہے۔ میرا بندہ نیک ہے، چلو کچھ مزید نیکیاں کما لے، یا یہ بگڑ چکا ہے کچھ اور بگاڑ پیدا کر لیتا کہ مزید سخت عذاب کا خود کو اہل کروائے۔ اسی لیے 60 پلس جو بھی ہو اسے چاہیے کہ اس کی ساری کی ساری توجہ اپنی عاقبت کی طرف ہونی چاہیے۔ تو سب کی ہونی چاہیے، لیکن اسپیشلی جو ہے 60 سے اوپر والوں کو
زیادہ فوکس اپنی آخرت کو کرنا چاہیے. درود پڑھے محمد والے. بس جو بھی اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ باخبر رہے کہ اللہ کا مقرر کرتا وقت یقیناً آنے ہی والا ہے اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے. آیت نمبر 6 وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. جو شخص جفا کشی کرتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے جفا کشی کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. یقیناً اللہ تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے. یہاں پر لفظ استعمال ہوا جاہدہ. جاہدہ نارملی جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ومن جاہد جو بھی جہاد کرے. چونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے اور دین اسلام کے اندر جہاد جو واجب ہوا ہے وہ مدینے میں آنے کے بعد ہوا ہے. تو بس جو آیتیں مکی صورتوں کی ہوں کہ جس میں جہاد کی بات کی جائے تو اس میں جہاد کا مطلب خالصتاً نفس کے ساتھ جہاد ہے. یعنی انسان جو اپنے آپ سے لڑے گا, خواہشات سے لڑے گا, آرزوؤں سے لڑے گا. جیسے اس وقت ماہ مبارک رمضان کا عمل ہم میں سے ہر ایک یہی والا جہاد کر رہا ہے. خواہش ہے کھانے پینے کی, خواہش ہے پانی پینے کی, خواہش ہے کہ انسان کچھ کھائے پیے, لیکن انسان اپنے آپ کو روکتا ہے تو مطلب یہ جفا کشی کر رہا ہے, مشقت کر رہا ہے. لیکن یہ ساری مشقت نیکیوں کے لیے جو بھی مشقت کی جائے, نماز کے لیے مشقت کرتا ہے, غریب کی مدد کے لیے مشقت کرتا ہے, یتیم پروری کے لیے مشقت کرتا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری مشقت جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے لیے. اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے. تمہاری نیکیوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہاری نیکیوں کو اللہ کی قدرت کو کوئی اضافہ نہیں ہوتا. جب امیر المومنین کا جو بڑا مشہور فرمان ہے کہ اگر زمین کے سارے لوگ مل کر اللہ کی نافرمانی کریں تو اس سے خدا کی قدرت کو کمی نہیں آتی, اور اگر سارے روئے زمین پر بسنے والے خدا کی اطاعت و عبادت شروع کریں تو اس سے خدا کی قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ کیونکہ بندوں کے اعمال خود ان کی ذات کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا دعا گمین میں جو ہمیں متوجہ کروایا گیا جملہ کیا ہے. دعا گمین کے اندر جب ہم اعتراف کرتے ہیں تو کہتے ہیں ظلمت نفسی, یعنی میں نے جو غلطیاں کی, گناہ کیے, تیری نافرمانی کی, تو میں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے. میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. اصل میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظالم ہوں لیکن اپنے نفس کے لیے. تو بس یہاں بھی کہا گیا کہ اگر تم کوشش کرو گے تو یہ کوشش تم اپنے لیے کر رہے ہو, چاہے خیر کے لیے کرو چاہے شر کے لیے کرو. جہنم کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ جہنم سمجھے کہ میرے اور آپ کے لیے ہماری پیدائش کے ساتھ ہی, یہ بھی روایات کا خلاصہ ہے, جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت ایریا بڑا زمین کا الاٹ کر دیا جاتا ہے جو خالی ہوتا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, نہ فائدے والی کوئی چیز ہے نہ نقصان والی کوئی چیز ہے. جب ہم 15 سال کے ہو جائیں تو 15 سال کے بعد ہمارا ہر عمل اس جگہ پر کچھ نہ کچھ پیدا کر دیتا ہے. اگر ہم نے نیکیاں کی تو اسی حساب سے وہاں پر درخت اگے گا, سبزہ اگے گا, پانی ہوگا, پھل ہوں گے, رہنے کے لیے محل ہوں گے, اور پھر آپ سب کی پسندیدہ کیا بولا ماشاءاللہ. میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا, آپ لوگ مجھے سمجھ, ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے, ضرور پڑھے محمد یہ سب چیزیں کہاں سے؟ میرے اور آپ کے عمل کا نتیجہ. اب آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کی وہ حدیث سمجھ میں آئی. امام فرماتے ہیں جس نے گالی دی, جس نے ایک گالی دی تو اس ایک گالی کے نتیجے میں اس کے لیے ایک جہنم کا بچھو پیدا ہو جاتا. یعنی ادھر تو یعنی انسان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا گالی کے نکالنے میں. یہاں میں نے اور آپ میں سے کسی نے بھی ہم نے گالی نکالی, وہاں ایک بچھو پیدا ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں, امیر المومنین فرماتے ہیں تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جہنم کا کالا بچھو
اس کے ڈنک میں کتنی شدت ہے. امام فرماتے ہیں اگر جہنم کے ایک کالے بچھو کو لایا جائے اور وہ اس زمین کے کسی بھی حصے میں ڈنک مار دے تو پوری زمین جل جائے گی اس کی شدت سے. تو ہم جو گالی نکالنے میں کوئی مختلف ہوتے ہیں، کچھ بچوں گالی نکالنے والے ہوتے ہیں، کچھ گالی نکالنے والے تھوک والے ہوتے ہیں، کچھ گالی کے ہول سیل ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں، کچھ کے پاس گالیوں کا ویئر ہاؤس ہوتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہماری تو اپنی فیکٹری ہے. ان کی گالیوں کے کارخانے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ ٹھگا ٹھگ بند ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے. جو ایک قرآن میں لکھا نا، تم میں سے ہر ایک اپنے عمل کا گروی ہے، جو تم نے کیا تم نے اپنے آپ کو گروی رکھوایا. گالی دینے والے کے لیے بچھو پیدا ہوتا ہے تو وہ بچھو ہمارے انتظار میں کہ جناب کب تشریف لائیں اور میں ان کا استقبال کروں، ان کے جا کے ان کو ویلکم کہوں، خوش آمدید کہوں ان کو. بس اس لیے یہ جو کہا نا، جو بھی جفاکشی کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے. اللہ کا پوچھو تو اللہ عالمین سے بے ہے. اچھا یہ تو خیر دوسرا ہو گیا. اب باقی اگر نیک عمل کریں، اچھے عمل انجام دیں تو اس کے بارے میں کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے. یعنی اگر انسان ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح بجا لاتا ہے تو خدا پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. اچھا کس سے چھپاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لکھنے والے اعمال کے فرشتے جو لکھتے ہیں، ان کا لکھا ہوا مٹ جاتا ہے. کل بروز حشر نامہ اعمال ہمارا ترازو میں رکھا جائے گا. انسان اندر ہوتا ہے کہ یار میرے گناہ بھی بڑے تھے، لیکن اگر وہ توبہ کر چکا ہو، پلٹ گیا ہو، نیکیاں کی ہو، عمل صالح بجا لایا ہو، تو یہ ایک اس پیکج کے نا دو حصے ہیں. ایک لنکفرن عنہم سیئاتہم ہے، ایک اس سے بھی اگلا پیکج ہے. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، خدا ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے. کی برائیاں تھی لیکن ایسا توبہ کر کے پلٹا کہ خدا نے برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیا. ایک مرحلہ یہ ہے لنکفرن عنہم سیئاتہم کہ ان کی برائیاں دور کر دی جائیں، ان کے نامہ اعمال سے اریز کر دیا جائے گا، مٹا دیں گے. جو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو پچھلی زندگی جو گناہوں میں گزری، جو آلودگیوں میں گزری، جو غلطیوں میں گزری، جیسے ابھی ہم نے گالی کا تذکرہ کیا، اگر کوئی انسان اس ماہ مبارک میں توبہ کرتا ہے اور اس عادت کو ترک کرتا ہے اور پچھلے پر نادم ہوتا ہے تو پھر مطمئن رہے. پچھلے جو تھے وہ چھو ایک ایک کر کے ہماری اس جگہ سے نکال دیے جائیں گے. فل فلیج فرشتے وہاں جا کے سپرے کر رہے ہوں گے کہ بھئی بندے نے توبہ کی ہے، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اس نے خدا کے ساتھ مصمم عہد باندھ لیا ہے، تو اب اسے اس موضوع پہ نہیں پکڑا جائے، اس موضوع کو ختم کیا جائے. بس یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ایک جیسے پچھلے والی میں جس کا ایک ڈر ہے، ایک خوف آتا ہے، یہاں سے ایک امید انسان کو ملتی ہے کہ اگر ہم اس سے باز آتے ہیں، برائیوں سے باز آتے ہیں اور انسان اگر عمل صالح انجام دیتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کی رحمت کو سمیٹ لیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے. صرف پچھلے گناہ ہی نہیں مٹائے جائیں گے، یعنی اب والی نیکیوں سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ پچھلے گناہ مٹ جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ میں ان کا بہترین صلہ بھی دیا جائے گا. یعنی اس نیکی کے بدلے میں انسان کو مزید اس کا اجر بھی ملے گا. آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. والدین کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اف تک نہ کہے.
امام فرماتے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ عربی زبان میں سب سے چھوٹا لفظ جو ادا کیا جا سکتا ہے وہ اف ہے. اگر کوئی اس سے بھی چھوٹا لفظ ہوتا تو خدا اف کی جگہ اسے استعمال کرتا. یعنی والدین کو اف تک کی گنجائش نہیں. ہاں اگر والدین خدا کے واجب کیے گئے کام سے منع کریں، اللہ نے واجب کیا، اگر والدین منع کریں تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ایک کام کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ اور رسول نے اہل بیت نے حرام قرار دیا، والدین اس کے کرنے پر زور لگائیں تو یہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن بدتمیزی پھر بھی نہیں کی جائے گی. انکار تقریبی کیا جائے کہ ابا جان آپ کا احترام میرے اوپر واجب ہے، میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، میں آپ کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسے اللہ نے حرام قرار دیا، میں اس کو انجام نہیں دے سکتا. انداز یہ ہوگا. لیکن کسی بھی صورت میں خدا کے واجب کردہ کام کو والدین کے کہنے پر ترک نہیں کر سکتا اور خدا کے حرام کردہ کام کو انجام نہیں دے سکتا. اس کی گنجائش نے یہی کر کہہ دیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ دونوں تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھ پڑے، وہ چاہیں کہ تم شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا. تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں بہر صورت ہم صالحین میں شامل کر دیں گے. صالحین کیا ہے؟ جنت میں کیٹیگرائز ہے. ایک نچلے درجے کی جنت ہے، ایک بالا ترین جنت ہے جس کو خلد بری کہتے ہیں، بہشت فردوس کہتے ہیں، جنت الفردوس. تو بس جو بالا ترین جنت ہے وہ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کی جنت ہے. اور یہاں پر ہر وہ شخص کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہیں صالحین میں شامل کیا جائے گا، اس جنت میں تمہیں لے کے جائے گا. لہٰذا انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ ایک بڑا اہم موقع ہے. چلیے یہاں پر میں اختتام کروں کیونکہ ٹائم ہمارا جو معین تھا اس سے 10 منٹ اوپر ہم گئے، تو یہاں پہ بات میری تمام ہوگی. اگلی دفعہ ہم آیت نمبر 10 سے آغاز کریں گے. کوئی سوال اگر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آیت نمبر 1 میں الف لام میم جو کہ اور بہت صورتوں میں اس سے آغاز ہوا ہے، تو ہم نے یہ سن رکھا ہے مختلف مجالس میں کہ الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے کسی بھی عالم دین سے یا کسی بڑی شخصیت سے اس طرح نہیں سنا، لیکن بہت سے لوگوں سے سنا ہے. جی اس میں نا دیکھیں حروف مقطعات کے بارے میں نے عرض کیا نا کہ اس کے بارے میں نظریات ہیں. بعض کے مطابق اس کی اس کا کوئی معنی بتایا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی جو جیسے ہمارے مجالس میں بیان ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی یعنی اس موضوع پر کچھ نظریات موجود ہیں، کچھ کام اس کے اوپر کیے گئے ہیں. لیکن اس کے بارے میں ہمارے پاس جو واضح روایات ہیں اس کے مطابق ائمہ اطہار سے جو نقل ہوا ہے اس کے مطابق یہ راز ہے خدا اور نبی کے درمیان کہ جس کے راز کو سوائے راسخون بالعلم کے اس کو افشا نہیں کیا جاتا. تو یہ نسبتاً اس طرح کے موضوعات ہیں. 2-3 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے جو شیعہ مفسرین جنہوں نے تفسیر قرآن پہ کام کیا ہے انہوں نے جن روایات کو تفاسیر کے اندر ذکر کیا ہے اس کے مطابق ائمہ نے اس کا ترجمہ کرنے سے منع کیا ہوگا. اس کو ایز اٹ از جیسا ہے اسی طرح لکھا جائے. جی کوئی اور سوال؟ گزشتہ درس میں نیکیوں کو جو ہے نا مطلب یہ جو ایک حدیث آپ نے بیان کی تھی کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں گناہ معاف نہیں کروا سکتا وہ پورا سال نہیں کروا سکتا الا کہ وہ میدان عرفات میں پہنچے 9 ذی الحجہ. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کن اعمال کو بجا لا کے ہم اپنے جو گناہوں کو کم کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ جی یہ خطبہ شعبانیہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے رمضان کو گزارنے کے بارے میں ایک پورا عملی ایک برنامہ بیان کیا.
اس کے راوی امیر المومنین ہیں۔ جب اللہ کے نبی کا خطبہ تمام ہوا، مولا علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے رمضان کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں بہت سارے عمل آپ نے بیان فرمائے، کوئی ایک ایسا عمل بتائے جو سب سے بہترین ہے، رمضان کے مہینے میں جو سب سے بہترین عمل وہ بتائے۔ یعنی مطلب یہ کہ مولا نے ہمارے لیے آسانی کر دی، سب سے بہترین بتایا تھا کہ کم سے کم اس پہ تو عمل ضرور کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی سب سے بہترین عمل حرام کا ترک کرنا، اس مہینے میں گناہ کا ترک کرنا سب سے بہترین عمل۔ اگر میں اور آپ اس مہینے میں گناہوں کے ترک کرنے پر قابو پا لیں، ہماری اب عادت ہوگی کہ ہم گناہ ترک کرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے ہم اس سے وہ کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نے کر لیا ایک تو بخشش ہوگی، یا دوسرا ایک اور پیمانہ ہے کہ انسان دیکھے کہ یکم رمضان سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی اور 30ویں 29ویں رمضان کے بعد یکم شوال کے بعد اس کی زندگی کیسی ہے۔ اگر اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، پہلے بھی وہ گالی دینے والا، جھوٹ بولنے والا، لوگوں کو اذیت دینے والا تھا، نماز کی پابندی نہ کرنے والا تھا، اب رمضان کے بعد پھر اسی حالت میں، تو گویا یہ اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیا رمضان سے۔ لیکن اگر رمضان کے چاند کے طلوع ہونے سے پہلے کی زندگی میں اور رمضان کے گزرنے کے بعد کی زندگی میں بہت فرق آ گیا ہے، انسان بدل گیا ہے، انسان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے، تو پھر یہ بڑا ایک خوبصورت نقطہ ہے، اس کو بھی سن لیجیے گا کہ اگر انسان کو نا کوئی کسی بادشاہ کے ہاں مہمان نوازی کی جائے، اس کی پتہ چلے کہ ہم فلاں بندہ ایک بادشاہ کے ہاں مہمان بن کے گیا ہے اور اس نے وہاں 20-25 دن گزارا، تو 20-25 دن کے بعد جب وہ واپس آتا ہے اس کے مزاج میں اس محل کی چیزیں آئیں گی، وہ سوچے گا بھی اسی طرح سے، وہ دیکھتا بھی اس طرح سے، کیونکہ ظاہر ایک خاص ماحول کے اندر رہا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں ہم 30 دن اللہ کے مہمان ہیں، یعنی میں اور آپ کائنات کے خالق و مالک کے مہمان، ہمارا میزبان وہ ہے۔ اب 30 دن اگر کوئی خدا کی میزبانی میں رہے، خدا کا مہمان بن کے رہے، تو 30 دن بعد جب اس سے باہر نکلے تو ہر ملنے والے کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس کے یہاں رہ کے آیا ہے، پتہ چل جاتا نا مزاج، مطلب بادشاہ کے یہاں رہ کے آیا ہے تو وہ اکڑ کے چلتا ہے، ذرا اونچا ہو کے چلتا ہے، پتہ چلے گا نہیں کہیں رہ کے آیا ہے، اثر ہو گیا۔ اب اگر اللہ کے مہمانی میں کوئی رہ کر آئے، رہبر معظم کا ایک جملہ امام خمینی کے بارے میں، امام خمینی رمضان کے مہینے میں یکم رمضان سے 30 تک چھٹی لیتے تھے، حکومتی امور سے چھٹی۔ رہبر معظم فرماتے ہیں ہم 30ویں روزے کو امام خمینی سے ملاقات کرتے تھے، یہ 30 دن امام عبادات اور اس میں گزارتے تھے امام خمینی۔ یہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ جب ہم واقعی ہر رمضان میں ایسا ہوا کہ 30ویں دن جب ہم امام خمینی سے ملنے جاتے تو ہم ان کے نورانیت میں اضافہ پاتے تھے، ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں کچھ ہوا ہے، وہ آگے نکل گئے، مزید انہوں نے ترقی کر لی، مزید روحانی طور پر معنوی طور پر مضبوط ہو چکے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو جائے اگر ہم کوشش کریں تو ماہ مبارک رمضان سے نکلتے جو اس کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز چوتھے امام نے دعاؤں کے اندر بیان کیا ہے، خدایا اس مہینے کے چاند کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری نیکیوں میں اضافہ کر، یعنی جیسے جیسے اس کا چاند بڑھ رہا ہے بار میری نیکیاں بھی اسی طرح بڑھنی چاہیے، اور جیسے جیسے اس کا چاند گھٹتا جاتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے، پروردگار اسی طرح میرے گناہوں کو بھی مٹاتا جائے یہاں تک کہ ختم ہو جائے، کہ جب رمضان سے باہر نکلے تو کچھ گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہ گناہوں کے بوجھ سے آزاد اس لیے نہیں ہوئے کہ اب اگلے سال کے لیے جا کر مزید بوجھ اکٹھا کر کے پھر آ جائے رمضان نہیں، یہ خالی اس لیے کیا ہے تاکہ اونچائی کی طرف سفر شروع کرے۔ روحانی اور معنوی بلندی پہ جانا میرے اور آپ کے اس دنیا کی پہاڑی پہ جانے کی طرح ہے۔ اگر کسی انسان نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے اور اس کی پشت پہ 16 کلو کا بوجھ ہو تو اوپر چڑھتے چڑھتے میں
کچھ دیر کے بعد وہ 16 کلو نہیں لگے گا، اس کو کتنا لگے گا؟ 100 کلو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے اور آپ کے لیے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے؟ کیونکہ یہاں گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور نیکی کا کام ہمیں بلندی کی طرف لے جانا ہے۔ کیوں دعائے کمیل میں دل نہیں لگتا؟ کیوں عبادت کی طرف ہماری توجہ نہیں آتی؟ کیوں ہم خدا سے مناجات کی طرف رغبت نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے پشت گناہوں سے بوجھل ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں یقین کریں اللہ نے پیکج دیا ہوا ہے، ہر انسان کے اوپر فرشتے مامور ہیں۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، میرا بندہ روزے میں رمضان کے مہینے میں واجب نمازوں کے سجدوں کے علاوہ میرے لیے سجدے میں چلا جائے تو جتنی دیر تک وہ سجدے میں ہو تو اس کی پشت کو گناہوں سے آزاد کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے خطبہ شعبانین میں کہا ہے کہ اے لوگوں، تمہاری پشتیں گناہوں کے بوجھ سے لدی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں، بس سجدوں کے ذریعے اس بوجھ کو ختم کرو۔ اس لیے ماہ مبارک رمضان میں سجدے میں جانا اور سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ہوں کہ جو ظلم کرنے والوں میں سے، یعنی اس کی پاکیزگی کا اعلان، اس کے معبود ہونے کا اعلان، اور اپنے نفس پر اپنے ظلم کرنے کا اعلان۔ تو سجدے میں جا کے بار بار یہ کہنا میرے اور آپ کی پشت سے گناہوں کے بوجھ کو ختم کرتا ہے۔ بس اگر رمضان کے بعد، آخری بات، رمضان کے بعد میرا اور آپ کا دل نیکیوں میں لگنے لگے تو مطلب رمضان میں ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری وہی حالت ہے، یعنی شب عید جو ہی شیطان قید سے آزاد ہوا اور ہم سب قید میں چلے گئے دوبارہ، اگلے دن فجر کی نماز میں مسجد کی صفیں خالی ہو گئی، ادھر سے شیطان آزاد ہوا اور ادھر سے سارے مسلمان مومنین قید ہو گئے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا رمضان کو نہیں کیا۔ درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کو۔ جی جمعے کے متعلق بتائیے گا، جیسے سفر میں نماز قصر ہے تو اس کے جمعے کے بارے میں کیا ہو؟ جمعہ ساکت ہے سفر میں، ہاں ایکچولی جو ہم لوگ نارمل روٹین میں پڑھتے ہیں تو یہ کیا آیا واجب کی نیت سے ہے، اور اس کا پھر وہ جو ہے کہ آپ نے پہلے 2 خطبے سننے ہیں تو اس کی 2 رکعتیں اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، اگر کوئی 2 خطبے نہیں سنتا تو کیا آیا اس کا اسے پھر ظہر پڑھنی پڑے گی۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد احتیاط کی نیت سے ظہر پڑھے گی۔ اگر کسی نے دونوں خطبے بھی سن لیے اور جمعے کی نماز بھی پڑھ لی تو اس کے اوپر ظہر کی نماز ساکت ہے، اب ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دیر سے پہنچتا ہے، خطبے میں سو جاتے ہیں، نماز میں پہنچتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد احتیاط واجب کی نیت سے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ واجب تخییری ہے، یعنی ظہر یا جمعے میں سے ایک پڑھی جاتی ہے۔ جس نے جمعہ پڑھ لی کمپلیٹ 2 خطبے اور 2 رکعت نماز، اس پر ظہر ساکت۔ جس نے اگر وہ کمپلیٹ نہ پڑھ سکا تو وہ پھر ظہر ساکت پڑھتے ہیں۔ اس کی جو مقدار کرنی ہے، مطلب اگر اینڈ پہ پہنچ جائے پہلے خطبہ وہ عربی جو متن ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، بعض کی نہیں۔ یہ 2 چیزیں، جمعے میں ایک بعض ہوتا ہے، ایک خطبہ ہے۔ خطبہ جو مولانا عربی میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بعض کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے خطبے میں عربی میں پڑھا جاتا ہے، پھر کچھ بعض کیا جاتا ہے، تو بعض کی بات نہیں ہو رہی، وہ عربی خطبہ جو متن ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس میں موجود ہیں تو پھر بعض مساجد میں لاہور میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ بات پہلے کر لیتے ہیں اور نماز سے پہلے دونوں خطبے عربی میں پڑھ دیتے ہیں۔ تو نارملی یہ یامت المنظر میں بھی اس طرح سے، اور غالباً محمدی مسجد میں میں ہندو جگہوں پہ جمعے کے دن نارملی جاتا ہوں تو وہاں اس طرح کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ آ چکے ہیں آخر میں بھی تو اینڈ میں بھی وہ دونوں خطبے عربی والے سن لیتے ہیں، تو وہ پھر ان کی نماز ہو جاتی ہے، یعنی پھر ان کو ظہر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واضح ہوگی بات، یعنی بعض میں اور خطبے میں فرق ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور آپ تمام دعاؤں کے لیے، آپ تمام احباب جو موجود ہیں، آپ سب کے دعاؤں کی استجابت
हाजत की बराबरी के लिए, और जितने मोमिन मोमिनात ने हमसे दुआओं के लिए कहा है उन सब की दुआओं की इस्तिजाबत हाजत की बराबरी के लिए, आपको भी जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है और इस दर्स का इंतजाम करने वाले तमाम अहबाब को 5 मरतबा आए मुजद्दिद की तिलावत करके सबकी हाजत की बराबरी की दुआ करेंगे।